کہ اہل سنت کی کتابیں کیوں قابل قبول نہیں، جبکہ اس میں صحابہ کی مذمت والے واقعات بھی ہیں، ان کی تعریفیں بھی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ شیخین کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی، تو انہوں نے اپنے جھوٹے فضائل وغیرہ لکھوائے. اگر جھوٹے فضائل لکھوائے بھی تھے تو پھر وہ اپنی مذمت والی چیزیں کم از کم وہ اس میں نگلیکٹ کروا وہ دیتے. شیخین نے تو نہیں لکھوائی ہے نا، یہ کتابیں تو شیخین نے تو نہیں لکھوائی ہیں، یہ تو شیخین تو بہت پہلے تھے. دیکھیں حدیث اہل سنت کے ہاں حدیث کیسے نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث یہ لوگوں کی میموریز ہیں، لوگوں کے ریکلیکشنز ہیں. ریکلیکشن سمجھتے ہیں نا، لوگوں کے تاثرات ہیں. صحابہ دیکھیں ابھی دیکھیں اس زمانے میں سب ان پڑھ تھے. صحابہ کے دور میں 99.99% ان پڑھ. تابعین کے زمانے میں بھی لوگ ان پڑھ تھے. اس طرح نہیں تھا کہ وہ کوئی مدرسہ تھا، وہاں پہ کوئی پرائمری اسکول تھا، لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو لوگ یہ صحابہ کے پاس بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ وہ سیمینار رکھ دیں، لوگوں کو سکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، یہ سیکھ لو ہم سے تاکہ یہ ضائع نہ ہو. اس طرح نہیں تھا. وہ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں بھائی، کوئی واقعہ ان کو ذہن میں آ جاتا ہے، ہاں ہم فلاں زمانے میں فلاں جگہ پہ تھے، تو یہ واقعہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے ان سے سنا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جو صحابی نہیں ہے تابعین ہیں، انہوں نے ان سے سنا. پھر تابعین جب یہ بوڑھے ہو گئے، یہ بزرگ بنے، تو یہ بھی بیٹھتے تھے کہیں پہ، وہ مسجد وغیرہ میں لوگ آتے تھے ان کے پاس سننے کے لیے. یہ سناتے تھے بھائی کہ ہم جب جوان ہوتے تو بھائی زید بن ارقم سے ملاقات ہوئی تھی، زید بن ارقم کہتے تھے کہ او سفر میں ہم نے دیکھا فلان شخص نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک نسل ہے صحابہ کی، دوسری نسل ہے تابعین کی. یہ ریکلیکشن وہاں پہ منتقل ہو گئی. پھر اس سے اگلے والی نسل آئی، انہوں نے تابعین سے سنا. یہ چوتھی نسل. اس کے بعد پانچویں نسل. تو پانچویں چھٹی نسل میں جا کے یہ لکھنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شیخین نے لکھوائی، شیخین نے نہیں لکھوائی ہیں. یہ باتیں معاشرے میں منتشر تھیں، یہ سپریڈ تھیں. یہ معاشرے میں یہ باتیں بیان کی جاتی تھی. مثلا مکے میں جاتے تھے، جو حضرات مکے والے تھے ان کے پاس واقعات ہوتے تھے. مدینے والے میں جو رہنے والے تابعین تھے، ان کے پاس بعض واقعات ہوتے. کوفے والوں کے پاس، شام والوں کے پاس ہوتے تھے. تو یہ جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، یہ مختلف شہروں میں گئے ہیں. مثلا یہ بخاری صاحب ہیں، یہ گئے تھے، فرض کریں وہاں پہ جاتے تھے. یہ بصرہ گئے ہیں، یہ کوفہ گئے ہیں، یہ بغداد گئے ہیں، یہ شام گئے ہیں، یہ مکہ گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، وہاں پہ یمن گئے ہیں. وہاں پہ لوگوں سے احادیث کے بھائی کیا اس معاشرے میں، اس علاقے میں کون کون سی باتیں، کون سے تاثرات، میموریز، ریکلیکشنز، جو یادداشتیں ہیں 150-200 سال پہلے سے، وہ کون سی باتیں نقل ہوتی ہیں. تو انہوں نے لکھی ہیں. تو اس میں تو سب کا فلٹر کرنا تو بہت مشکل کام ہے. سمجھ میں آئی نا؟ سب باتوں کا فلٹر، لازمی باتیں، وہاں پہ جھوٹی باتیں بھی آئیں گی، جھوٹی افواہیں بھی آئیں گی اس میں. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس میں سچ کوئی بات نقلی نہیں ہوگی. ٹروتھ کو، سچ بات کو پوری طرح چھپانا یہ ناممکن ہے. پورے ٹروتھ کو ہر طرح سے، تاکہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ہے نا. یہ ہر طرح سے اس کو چھپانا ناممکن ہے. آپ تاریخ کو مرکی بنا سکتے ہیں، تاریخ کو آپ اتنا غبار آلود بنا سکتے ہیں کہ اس میں مختلف کنٹراڈکٹری سٹوریز ہیں کہ آپ پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ ٹروتھ کا کوئی وہاں پہ جھلک نہ ہو، یہ ناممکن کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ واقعات جو نقل ہوئے تھے، تو اس میں تعصب کا بڑا ہاتھ ہے. یعنی میں نہیں کہتا کہ بخاری نے سب باتیں لکھی. بخاری کو اگر ایسی باتیں لگی وہاں پر کہ یہاں پہ صحابہ کی بہت واضح بے عزتی ہے، تو اس نے بالکل نقل نہیں کی. اسی لیے تو بخاری کو وہ زیادہ عزت دیتے ہیں، مسلم نے بھی اسی طرح. تو لیکن ہر بات کو چھپانا یہ ناممکن چیز ہے. اوکے. مراجع کرام پر آپ اتنا تبرہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ فلسطین میں ایک مظلومین کی مدد کا کردار ادا کر رہے ہیں، جہاد کی صورت میں؟ دیکھیں فلسطین کا سب سے زیادہ حمایتی خود کافر ہیں بھائی. اگر آپ دیکھیں نا فلسطین کا سب سے زیادہ حمایتی کون ہے؟ فلسطین کا سب سے زیادہ حمایتی جو ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ، آپ لوگ یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مسلمان حمایت کر رہے ہیں یا شیعہ حمایت کر رہے ہیں. یہ شیعہ جو ہے نا، یہ صرف مشرق وسطیٰ میں ایک نعرہ بازی کے حد تک صحیح ہے، اور کچھ اسلحہ وغیرہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہیں، یہ حماس وغیرہ، ان کی وجہ سے کافی فلسطینیوں کی جو بربادی ہوئی، آپ کو پتہ ہے. یہ جو انہوں نے جو 7 اکتوبر کو کام کیے ہیں، اس کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی ہے یعنی. لیکن فلسطین کے اصل جو سپورٹر ہیں وہ مغرب میں ہے، یعنی امریکہ میں. فلسطین خود امریکہ، یعنی فی الحال ابھی آپ دیکھیں امریکہ جو ہے نا، عملی طور پر امریکی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کے ساتھ بالکل شریک ہے.
شریک جرم ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. امریکہ کے پیسے سے ہو رہا ہے, امریکہ کے سپورٹ سے ہو رہا ہے, اور امریکہ کے حمایت سے ہو رہا ہے. وہاں پہ اسرائیل جو بھی کچھ کر رہا ہے نا, ایران کے ساتھ اگر حملہ کیا, لبنان پہ حملہ کیا, تو وہ سب امریکہ اس میں اس کے ساتھ ہے, یہ امریکی گورنمنٹ. لیکن اگر آپ امریکہ میڈیا پہ آ جائیں, امریکی عوام پہ آ جائیں, امریکی سوشل میڈیا پہ آ جائیں, تو عجیب غوغا ہے, عجیب غوغا ہے. یعنی بہت واضح اکثریت فلسطینیوں کے سپورٹ میں ہے. اور اسی طرح کینیڈا میں چلے جائیں, اسی طرح آپ یورپ میں چلے جائیں, فلسطینیوں کی اکثریت بہت ہے. تو فلسطینی کاز کی حمایتی تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پیچھے جو ہیں عرب اور مسلمان ہیں, عرب اور مسلمان, کیونکہ وہ قریب ہیں اور وہ بہت مدد کر سکتے ہیں. مصر کی اتنی بڑی فوج ہے, ترکی کی اتنی بڑی فوج ہے, سعودی عرب بالکل ساتھ ہے, تو یہ بہت کام کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر, اور یہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں, ہم ان کی, اگر کوئی مرجع اچھا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں, لیکن اس کے اچھے کام کی ہم حمایت کریں گے نا. اگر کوئی مرجع کہتا ہے کہ بھئی فلان چیز غلط ہے اور میں اس کو صحیح کرنا چاہتا ہوں, ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی باقی باتیں بھی صحیح ہیں. مرجعیت بذات خود, دیکھیں یہ ہم کسی ذاتی انا کی وجہ سے مرجعیت کے مخالف نہیں ہیں. میرے چینل پہ آپ چلے جائیں, پورا پلے لسٹ ہے, پتہ نہیں 40 کتنے پروگرامز ہے تقلید مرجعیت کے رد میں. یہ ایک بدعت ہے, ٹھیک ہے نا. فرض کریں کہ ایک بہت بڑا عالم گزرا یورپ میں, اس کا نام ہے لوتھر کنگ. لوتھر جو تھا ایک عیسائی عالم تھا, اس نے یہودیت کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی. اب ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے یہودیوں کی مخالفت کی, اس کی بہت کتاب, شاید میں اس کی حمایت کروں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں. لوتھر کی بہت ساری باتیں ہیں جو غلط ہیں, مانتے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے, ٹھیک ہے نا. مراجع اگر کوئی صحیح کام انجام دیں تو بالکل وہ صحیح ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بقیہ باتیں ان کی صحیح ہیں. ان کی خود مرجعیت باطل ہے. میرا ایک پورا پلے لسٹ ہے بھائی, دیکھ لو اپنی سے. میں اور مسلمانوں, پاکستانیوں, تم کتنے سادہ ہوشی ہو. میں مرجعیت ولایت فقیہ کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کو مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. میرا ذاتی فائدہ اس میں ہے کہ میں مرجعیت کی تائید کروں. اگر میں مرجعیت کی تائید کروں گا تو میرے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسے آئیں گے, میں کروڑ پتی بن جاتا 10 سال پہلے, 15 سال پہلے. کیونکہ عالم تشیع میں معذرت کے ساتھ عربی زبان میں میرے مناظرات, عربی زبان والے بھی مجھے بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے, کیونکہ عربوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. یا فارسی زبان میں, اردو زبان, انگلش. دیکھیں جو باتیں میں کر سکتا ہوں, جو خدمت میں کر سکتا ہوں, دوسرے نہیں کر سکتے. یہ شیعہ مولوی حضرات, اگر میں ان کی بدعات پر خاموش رہتا تو یہ میں تو کروڑ پتی بنتا, میرے پاس کوئی پرابلم نہ ہوتا. لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل ہے نا. یہ تو اگر میں ان کی بدعت پہ خاموش رہوں تو یہ مجھ پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی. آپ میرے چینل پہ چلے جائیں, وہاں پورا پلے لسٹ ہے. ولایت فقیہ کیوں کفر ہے, مرجعیت کیوں کفر ہے. یہ دیکھیں, اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ کافرانہ ہے, اس کے فتوے کافرانہ ہے, وہ فلسطینیوں کی حمایت کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے, وہ کام اچھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دوسرے کام بھی اس کو ہم بھول جائیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. اور پھر شیعوں کے لیے فلسطین کی کاز کی اتنی اہمیت نہیں ہے. شیعوں کو یہ سمجھنا چاہیے, شیعہ جو ہے فلسطین کی نہ حمایت کر سکتے ہیں, نہ ابھی تک ان کا کوئی مؤثر. دیکھیں شیعوں کو بہت بڑکایا گیا ہے کہ فلسطین کاز کی حمایت کریں. اور لبنانی شیعہ جو اسرائیل کے پڑوسی ہیں, انہوں نے بہت قربانی دی ہے, برباد ہوئے, کئی دفعہ برباد ہوئے. ابھی جو ہے نا, ابھی 2024 میں اسرائیل نے بالکل تباہ کر دیا شیعہ علاقے. پاکستانیوں کو نہیں, پاکستانیوں کو کیا معلوم, ان کو کیا فکر ہے. اگر آپ کے شہر میں جو شیعہ علاقے ہیں کراچی میں, یہ اگر بالکل بمبارڈ ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جنوبی بیروت تباہ ہو چکا ہے, جنوب لبنان تباہ ہو چکا ہے, اور وہاں پہ بے شمار ایتام ہیں, بے شمار بیوائیں ہیں بیچارے. اس لیے یہ فلسطین کاز کے لیے. دیکھیں میں ایک شیعہ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسطین دیکھیں مظلوم ہے, میں نہیں مانتا ہوں مظلوم ہے, لیکن یہ ہمارے لیے کوئی پرائمری کوئی حیاتی جنگ نہیں ہے. یہ کس کو لڑنا چاہیے؟ ترکی کو لڑنا چاہیے, یہ سعودی عرب کو لڑنا چاہیے, یہ مصر کو لڑنا, ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے یہ اگر فلسطین آزاد بھی ہو جاتا نا, اسرائیل کل ختم ہو جاتا ہے, یہاں پہ ایک عرب ملک بن جاتا ہے فلسطین, یہ شیعہ ملک نہیں ہوگا. جیسا اردن ایک ملک ہے نا, شیعہ دشمن ملک, یا مثلا تونس ایک عرب ملک ہے جو اہل سنت, اسی طرح ایک ملک بن جائے. یہ ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے جو فائدے کی سب سے بڑی بات ہے وہ بقی ہے.
ہمارے مقدس مقامات بقی ائمہ طاہرین علیہ السلام 4 مزار ہیں وہاں پر، ہم وہاں پہ زیارت ممنوع ہے ہمارا. دیکھیں یہ شیعہ علماء کی بے غیرتی ہے، یہ شیعہ مراجع کی بے غیرتی اور ان کے دین سے غداری ہے کہ بالکل بھول گئے ہماری لڑائی کو، کہ وہاں پر کوئی نہ نام اٹھاتا، کچھ کو کہتا بھی نہیں. وہاں پہ مزار کو سنسار کر دیا بھائی، مزار کو 100 سال سے سنسار کیا، کوئی نام لینے والا ہے کہ دوبارہ بنایا جائے. شیعہ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے بھائی کتنی ذلت ہے شیعوں کے جو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک پورا کمانڈو فورس کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ. اللہ کی قسم بقی میں ہر سال آپ جاتے ہیں، اگلے سال سے زیادہ سیکورٹی سخت ہوتی ہے شیعوں کے خلاف. پورا کمانڈو فورس سعودی عرب کے سیکورٹی فورسز وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، بالکل پورا لیس ہوتا ہے لوہے سے، اور اتنے اسلحہ ہوتا ہے ان کے پاس، ڈنڈے ہوتے ہیں، الیکٹرانک بٹانز ہوتے ہیں. کوئی شیعہ سانس لے لے مار کے اس کا نکال لیتے ہیں، دم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قبہ ہو سکتا ہے، گنبد خضرا ہو سکتا ہے، تو اس کے بیٹے کا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کس جرم میں تم نے خراب کیا؟ وہابی اگر آ جائیں شریعت پہ بات کریں، آپ اپنی خدا پہ بات کریں کہ آپ کے خدا، آپ توحید کہتے ہو نا، تمہارا خدا کون ہے، ہم بات کرتے ہیں، آ جاؤ. تو یہ شیعہ علماء بہت ہی گندے ہیں، یعنی ان کی گندگی، ان کی غلاظت کو دیکھ کر ہمیں الٹی آتی ہے. یعنی میں کیا عرض کروں، ہمارا درد بہت زیادہ. اور سب جب ایک چیز، جب مچھلی کا سر جب سڑ جائے نا تو پورا باقی مچھلی بھی سڑ جاتا ہے. تو یہ جو شیعہ علماء کا جو اوپر سے سڑا ہوا ہے، ان کے ان کے مراجع خود مرجعیت کا مقام کفر ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ شیعہ مراجع جو چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں یہ تو ان کے مرید ہیں، یہ بیچارے ان سے کیا توقع کریں گے آپ؟ ولایت فقیہ یہ ایک باطل عقیدہ. تو لہٰذا یہاں پہ اگر ہم مرجعیت یا ولایت فقیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ شرعی دلائل کے روح سے کہ یہ باطل چیز ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں غلط ہوں تو بسم اللہ، آزما کر دیکھو شیعہ علماء کہاں ہیں کہ آ کر ہم سے گفتگو کریں ولایت فقیہ پر یا مرجعیت پر. جی سر.